بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ان ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں گھروں کے آباد ہونے کے ساتھ ساتھ گھروں کی بربادی بھی اس وقت ٹاپ ٹرینڈ میں کیوں شامل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم کسی بھی گھرانوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے پاکستان میں تو یہ بات تو طے ہے کہ ہر گھر میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکوں کی تعداد کافی حد تک کم ہے۔ کسی بھی جگہ پہ دیکھا جائے تو 3 سے 4 بیٹیوں کے بعد ایک آدھ بیٹا آ جاتا ہے، یا پھر بیٹے کی خواہش میں بیٹیوں کی لائن لگا دی جاتی ہے۔ یعنی بیٹیوں کی پیدائش کو کافی سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک بیٹا نہیں ہوگا بیٹیوں کی لائن لگی رہے، آخر کہیں نہ کہیں جا کر تو ایک بیٹا ایک وارث ہمیں مل جائے گا۔ اس کے نتیجے میں لڑکیوں کی تعداد واقعی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس تعداد کے پیش نظر یہ بات بھی طے ہے کہ لڑکوں کے کم ہونے کی وجہ سے اگر ایک لڑکے کے نکاح میں ایک لڑکی تو آ جاتی ہے تو 4 سے 5 بچیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ پھر ہمارے ملک میں دوسری شادی یا کثیر الازدواج کا بھی کوئی خاص کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس بات کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچیوں کی گھر میں بیٹھی ہوئی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سی ماؤں کے پاس جن کے بیٹے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ چوائس ہے۔ اب وہ چوائس جو ہے وہ کئی طرح کی ہے، یعنی وہ پیسے کی چوائس بھی ان کے سامنے آ جاتی ہے، مال و دولت کے ساتھ خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی کے ساتھ تعلیم کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اب تو تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکی کا ملازمت پیشہ ہونا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو لڑکی گھر کو چلانے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی لڑکی کی سلیکشن کر لی جائے، اسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے۔ بہرحال ان تمام وجوہات کو دیکھتے ہوئے جب ایک لڑکی کو بیاہ کر گھر لے جایا جاتا ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اسی لڑکی میں مین میخ نکالنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طرح سے یا تو اپنے بیٹے کی اس لڑکی سے جان چھڑا لی جائے، اور سپوز وہ جان نہیں چھڑا پا رہے تو اس لڑکی کو یا تو تیزاب ڈال دیا جاتا ہے، یا اسی گھر میں چولہا پھٹ جاتا ہے، یا مار پیٹ کے موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یا اس قابل بنا دیا جاتا ہے، یعنی ذہنی طور پر اس کو اس قدر ٹارچر کر دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس ڈیورس کی طرف جانے کے علاوہ اور کوئی سچویشن نہیں رہتی کہ یا تو طلاق حاصل کر کے اپنی ماں کے گھر میں واپس چلی جائے۔ اب سپوز وہ ایسا کرتی ہے تو پھر بھی اس کی زندگی برباد ہوتی ہے، اس دوران میں 1-2 بچے بھی ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں اس وقت واقعی جو خانگی صورتحال ہے، یعنی خانگی حالات ہیں، وہ کسی طرح سے بھی مطمئن کرنے والے ہرگز نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں لوگوں کے رویے کی طرف۔ بہت عجیب واقعات ہمارے ارد گرد جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں۔ مثلا آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ نکاح سب سے بہترین ہے جس میں سب سے کم اخراجات کیے جاتے ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں شادی بیاہ دراصل ایک بہت بڑا ایونٹ بن چکا ہے، اور اس ایونٹ میں نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ دن ہوتے ہیں، بہت زیادہ رسومات طے کی جاتی ہیں، یہ تمام تر کرنے کے بعد یعنی شادی ہالز میں ہونا، کسی بہت بڑے ہوٹلز میں ہونا، یہ اشد ضروری ہو گیا ہے۔ پھر کھانا جو ہے وہ بالکل 1 ڈش پارٹی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی ہوتی ہے، اور اس شادی کو کرتے ہوئے صرف ان کا جب مینیو آپ دیکھیے گا تو وہ 1 کروڑوں کا مینیو جو تھا وہ جو سب کے سامنے پیش کیا گیا تھا، کھانا وہ کروڑوں پہ جا رہا تھا، بلکہ یہ شادی خود جو ہے وہ اربوں پہ گئی ہے۔ تو ایک جو ہمارے رول ماڈلز ہیں، پھر دیکھیں ہمارے رول ماڈلز ہمارے پولیٹیشنز کے ساتھ ساتھ اور کون ہیں جی، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایسی ماڈلز جو ہیں، ایسی شوبز کی شخصیات ہیں جنہوں نے بہت دھوم دھام سے شادی کی ہوتی ہے۔ بہت دھوم دھام سے شادی کرنے کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں کہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ ان کو دیکھتی ہیں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، انہی جیسے ڈریسز پہننے کی کوشش کرتی ہیں، انہی جیسے کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہی کے مطابق شادی کی رسومات ادا کی جائیں۔ یہ ایک اور ہمارے لیے المیہ بنتا جا رہا ہے، والدین کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے
وہ اپنے گھر بیچ رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، وہ مشکل اپنی بچیوں کو بیاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سلیکشن بھی تو ایک بہت بڑا کرائٹیریا ہے کہ ان کی سلیکشن بھی کوئی خاص آسانی سے تو نہیں ہو رہی ہوتی، ان کی سلیکشن بھی ایک مشکل ترین عمل ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کا سلیکٹ ہو جانا ایک بہت بڑا اہم رسپانسبلٹی بن جاتی ہے والدین کی کہ بھئی ہماری بچی کو کون سلیکٹ کر رہا ہے اور کس طرح کے رشتے اس کے لیے آ رہے ہیں۔ اب رشتوں میں ان کے پاس، والدین کے پاس، خصوصاً بیٹیوں کے ماں باپ کے پاس کوئی زیادہ چوائس نہیں ہے، چوائس ہے تو لڑکوں کے پاس ہے، یعنی لڑکوں کے والدین کے پاس بہت زیادہ چوائس ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے، وہ مختلف جگہوں سے بیٹیوں کو چن کر لاتے ہیں۔ بچوں کو کہا جاتا ہے جی چل کے دکھاؤ، کھانس کے دکھاؤ، اٹھ بیٹھ کے دکھاؤ۔ بڑی عجیب طرح کی رسومات جو ہیں وہ اس وقت ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں، بہت عجیب طرح کے رویے سامنے آ رہے ہیں والدین کے، بیاہ کے لے جانے کے بعد بھی اور بیاہنے سے پہلے بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو خود بچی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بہت سی بچیاں اب صرف انہی وجوہات کے بنا پر کہ بھئی اب آئیں گے مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، دیکھیں گے، کہیں گے جی چل کے دکھاؤ، بول کے دکھاؤ، بال کتنے ہیں اور ایج کہاں ہے اور کیا پکانا آتا ہے اور کیا کمانا آتا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر بہت سی بچیاں خود جو ہے اب اس چیز سے دل برداشتہ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی ہمیں خود بھی اب شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک میں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے چونکہ کوشش کرنا تھا کہ ہم شروع سے ان حالات کا جائزہ لیں، ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہمارے ملک میں شادی جو ہے ہونے سے زیادہ ٹوٹ رہی ہے۔ تھینک یو۔